اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما جناب قاری محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب، جنرل سیکرٹری کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد شاہ نواز خان صاحب، صدر نشین فورم ٹو سپورٹ KCR، جناب شہباز خان صاحب، جنرل سیکرٹری نیازی فاؤنڈیشن، اور ہمارے بزرگ اور امام مکہ مسجد کے شہداؤں میں جن کا شمار ہوتا ہے جناب حفیظ بھائی صاحب، اور دیگر علماء کرام، مشائخین اعظام اور شمع محمدی کے پروانوں، اور دور دور سے تشریف لائے ہوئے تمام لوگوں کا میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور آج کی ہماری یہ تقریب یوم ولادت حضرت علامہ حافظ و قاری محمد عثمان صاحب نقشبندی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہ جلسہ منعقد ہوتا ہے، اور اس کا مقصد و منشا یہ ہے کہ آج دنیا میں بڑے بڑے فلم سٹارز کے برتھ ڈے کی جاتی ہے، ہندوستان کے مہان نیتاؤں کی برتھ ڈے ہوتی ہے، گاندھی جی کی برتھ ڈے کی جاتی ہے ہندوستان میں، لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو دین اسلام کے سولجرز ہیں اور جن کی بدولت اسلام ہندوستان میں زندہ ہے، تو میری مراد یہ ہے کہ ہم ایسے علماء کرام اور مشائخین کا بھی یوم ولادت بڑی زور و شور سے ہمیں منانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں ہم ایک پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں۔ کہیں ہندوستان میں موب لنچنگ ہوتی ہے، کہیں ہندوستان میں ہماری جان و مال کو ختم کر دیا جاتا ہے، مساجد کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہماری تجارتوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، اور پھر اس ملک کی یہ بدبختی ہے کہ اس ملک میں وقفے سے گستاخ رسول پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آج جلسے یاد امام مکہ مسجد حضرت علامہ حافظ و قاری محمد عثمان صاحب نقشبندی قبلہ رحمت اللہ علیہ کا یوم ولادت منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نئی جنریشن کو ہم یہ بتائیں کہ امام مکہ مسجد کی زندگی کیا تھی۔ ارے بھائی، اللہ تعالی انسان کو پیدا کیا کہ اپنی ثنا کے لیے، دین اسلام کے لیے انسان پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اللہ تعالی کا احسان ہے، امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ تو وہ امام مکہ مسجد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ 53 برس تک مکہ مسجد میں امامت فرمائی، اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ امام مکہ مسجد کی 73 سال کی تاریخ زندگی کی اٹھا کر دیکھو تو ایک ایک لمحہ عشق اہل بیت میں گزرا، ایک ایک لمحہ ان کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گزرا، ایک ایک لمحہ صحابہ کرام کی عشق اور محبت میں گزرا، بزرگان دین کے آستانوں میں گزرا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، یوم ولادت ہم اس وقت تک منائیں گے جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اور ہماری جسم میں جب تک سانس رہے گی
ہم امام مکہ مسجد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا یوم ولادت بھی منائیں گے، یوم وصال بھی منائیں گے، کیونکہ کامیاب زندگی گزارتے ہوئے انہوں نے جو چلتے پھرتے جس انداز سے اس دنیا فانی کو لبیک کہا، اس دنیا فانی کو جو ہے سے رخصت ہوئے کہ مجھے خزاں کا ڈر نہیں، خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے چمن کے پھولوں کو۔ امام مکہ مسجد کے جو آخری الفاظ تھے بدر سے جب تشریف لا رہے تھے، انہوں نے بدر میں ایک پریس کانفرنس کو بھی مخاطب کیا تھا۔ 16 جون 2022 کو امام مکہ مسجد کا وصال ہوا، اور انہوں نے 16 جون کی شب جو ہے بدر میں ایک پریس کانفرنس رکھی گئی تھی، اور وہاں پر کہا، پریس کانفرنس سے مخاطب کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کو یہ تلقین کی کہ تم اپنی زندگیوں میں سنوارنے کی ضرورت ہے، تم اپنی زندگیوں میں عشق رسول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تم اپنے زندگیوں میں اہل بیت اطہار سے محبت ہی دین اور اسلام کی شرط اول ہے۔ انہوں نے میڈیا کے ذریعے بدر میں مخاطب کرتے ہوئے آخری پیام یہ دیا کہ خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے چمن کے پھولوں کو، میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھے تم میرے اصولوں کو۔ غور و فکر کیجئے، جب وصال کے دن امام مکہ مسجد صبح قرآن فجر کی نماز ادا کی اور قرآن کی تلاوت کی، حافظ قرآن تھے امام مکہ مسجد، اور انہوں نے روزانہ ایک پارہ قرآن کی تلاوت فجر کی نماز کے بعد کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی طبیعت بگڑی، اور ان کے فرزند جو ہے قاری محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب، جو اسی علاقے کے مجلس اتحاد المسلمین کے بھی ابتدائی صدر ہیں، اور ایک حرکیاتی نوجوان قائد ہیں، بہترین سوشل ورکر ہیں، دین اور اسلام کے لیے مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہے، اور ان کے فرزند محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب، امام صاحب اپنے والد محترم کو لے کر ہاسپٹل پہنچے، اور ہاسپٹل میں ابھی ڈاکٹر نے نہیں دیکھا، لیکن امام صاحب نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ بتائیے ایسی کامیاب زندگی کسی کی ہو سکتی ہے؟ ارے دنیا میں تو لاکھوں لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، اور جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں، لیکن امام مکہ مسجد نے اپنی 73 سال کی کامیاب زندگی گزار کر، عشق رسول میں ڈوبے ہوئی زندگی گزار کر، عشق اہل بیت اطہار کی زندگی میں گزار کر، میں نے اپنی زندگی میں ایسے عاشق اہل بیت اطہار کو نہیں دیکھا۔ جب امام مکہ مسجد میں خطبہ جمعہ دیتے، یا عیدین کے موقع پر عید الضحیٰ کو جو ہے آپ خطبہ دے رہے تھے، تو میں نے خود نماز عید الضحیٰ ادا کرنے کے بعد، اس وقت ڈپٹی چیف منسٹر محمود علی صاحب بھی اور میں بھی پہلی صف میں تھے، میں نے بے ساختہ یہ کہہ دیا تھا، امام صاحب الحمدللہ آپ کی جو آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے مکہ مسجد کے لیے آپ کی آواز کو پیدا کیا ہے۔ کہاں سے لائیں ایسی آواز، کہاں سے لائیں ایسی قرات، کہاں سے لائیں ایسی خطابت؟ جو ہے میں کہوں گا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ علماء کرام اور مشائخین اعظام پلرز آف دی اسلام ہیں، اور
یہ شہر حیدرآباد میلاد والوں کا شہر ہے، یہ شہر حیدرآباد جامع نظامیہ کا شہر ہے، اور یہاں پر علماء کرام جو ہے بزرگان دین کے آستانے ہیں، اور ایسے دور میں امام مکہ مسجد ہم سے بہت جلد جدا ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن الحمدللہ کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام جشن خاتون جنت کے جلسے بھی منعقد ہوں گے۔ جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس سال ہم نے عظیم الشان پیمانے پر 12 ربیع الاول کو منایا مکہ مسجد میں، جو امام صاحب نے 45 برس پہلے بنیاد ڈالی تھی۔ 45 برس پہلے امام مکہ مسجد نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جید علماء کرام اور مشائخین اعظام اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء عمل میں لایا تھا۔ مقصد و منشا کیا تھا کہ اہل بیت اطہار سے ہماری محبت کا اظہار کرنے ایک پلیٹ فارم مل جائے، اور مالکنی خاتون جنت، ارے آپ اور ہمارے اوقات ہی کیا ہیں، میرے آقا جن کے لیے زمین و آسمان بنائی گئی، میرے آقا سرور انبیاء بھی ہیں، سرور کائنات بھی ہیں، خاتم النبین بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، اور اے حبیب تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو ساری کائنات نہیں بناتا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو میرے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جس کی تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے وہ خاتون جنت حضرت سیدہ طاہرہ راکیہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، جن کی تعظیم میں میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بس ان کا دامن امام مکہ مسجد نے پکڑا اور 45 برس تک یہ خدمات انجام دی قوم و ملت کو کہ دیکھو اہل بیت اطہار کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اہل بیت اطہار کی تعظیم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی کیا، اہل بیت اطہار کی تعظیم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا، اہل بیت اطہار کی تعظیم ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے بھی کیا، اہل بیت اطہار کی تعظیم صحابہ کرام نے کیا، شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ اور کیسے کیسے جید صحابہ کرام نے بھی کیا۔ غور کیجئے مسلمانوں، یہ علماء کرام ہمارے دین اسلام کے پلرز ہیں، اور ان کے خطابات اور ان کی صحبت میں آپ زیادہ سے زیادہ بیٹھیں، اور ان کے جب یہ دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں تو خدا کی قسم میں قوم و ملت کو ایک پیام دینا چاہتا ہوں کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یاد رکھو تم اپنے اسلاف کی ان تاریخ کو نہیں بھول سکتے، کیونکہ یہی اسلاف پلرز آف دی اسلام ہیں۔ علماء کرام کے یوم ولادت بھی مناؤ، یوم وصال بھی مناؤ، اور ان کا عرس بھی مناؤ، کیونکہ ہندوستان میں ہم اگر فخر سے جینا ہے، سر اٹھا کر جینا ہے، یہ ہند الولی کی سرزمین ہے، یہ سلطان ہند کی سرزمین ہے، یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سرزمین ہے، اس لیے ہندوستان سے ہمیں محبت ہے۔ اور آئندہ ماہ جشن ولادت خاتون جنت کے ہمارے جلسے تقریباً 10 مقامات پر جلسے ہوں گے، اور پھر ماہ رجب المرجب میں شیر خدا مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ، میرے آقا نے کہا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں میرا علی اس کا مولا ہے۔ علی مرتضیٰ کے بھی جلسے منعقد ہوں گے، پھر استقبال رمضان کا جلسہ ہوگا۔ تو مقصد و منشا یہ ہے کہ امام مکہ مسجد کے چھوڑے ہوئے جو مشن کو، جو ان کی خدمات کو، ان کے کام کو
ہم کو آگے بڑھانا ہے، اور یہی جو ہے میرا پیام ہے کہ امام مکہ مسجد نے اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گزار دی، اہل بیت اطہار کی محبت میں گزاری، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار دی، اور تجارت میں انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور دین اسلام میں تجارت سنت رسول ہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آج کے اس یوم ولادت عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کی مزار کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کی مزار کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی زندگی کو صحیح مقصد و منشے کے لیے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی، اور ایک بہترین پیام قوم و ملت کو، امت محمدیہ کو دے کر ہم سے جدا ہو گئے۔ اے مولا انہیں جنت الفردوس میں ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے مزار کو کشادہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے چھوڑے ہوئے کام کو اور آگے بڑھانے، قیامت تک جب تک ہم زندہ ہیں اس کام کو آگے بڑھانے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اور ہم میں ہمت اور طاقت عطا فرما۔ اے پروردگار، ہم ہندوستان میں کیسے کیسے لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اس ملک میں جو ہے گستاخ رسول پیدا ہو رہے ہیں۔ مولا ہندوستان کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما دے، اور اس ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد اور منظم ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مساجد کو آباد رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ امام مکہ مسجد کی طرح ہر عالم دین کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اور مساجد کو قائم و دائم رکھ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔